یہ حدیث بیان کی ہے، لیکن آج یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اور لفظ بہ لفظ پڑھتے ہوئے مجھے خود بھی اس بات کی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک ہے حدیث کو کسی کی لکھی کتاب، اردو کی کتاب سے پڑھنا، لیکن ہوتی وہ بھی باحوالہ ہے، لیکن ایک اصل کتاب سے جب پڑھی جائے تو پھر حدیث بیان کرنے کا اور پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ فاہدی الیہ طیر، کہ حضرت انس کہتے ہیں جنہوں نے 10 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی نے ایک پرندے کا گوشت پکا کے تحفۃً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے وہ تحفہ قبول کیا اور وہ پرندے کا جو گوشت تھا اس کو اپنے آگے رکھ کے حضور نے فرمایا انس آؤ میرے ساتھ مل کے یہ دعا کرو۔ دعا کیا مانگی؟ اللہم ائتنی برجل تحبہ یأکل معی من ھذا الطیر، اے اللہ میرے ساتھ یہ پرندے کا گوشت کھانے کے لیے اسے بھیج تحبہ جس سے تو پیار کرتا ہے، جو تیرا محبوب ہے جس سے تو پیار کرتا ہے، اے اللہ میرے ساتھ اسے بھیج دے جس سے تو پیار کرتا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں فقلت اللہم اجعلہ رجلا من الانصار، حضرت انس کہتے ہیں ایک دعا میں نے دل میں مانگی، محبوب نے تو دعا مانگی، میں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب حضرت انس کہتے ہیں حضور کی یہ دعا سن کے میرے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اے اللہ اس بندے کو بھیج جس سے تو پیار کرتا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے دل میں دعا مانگی اے اللہ آنے والا جو بھی ہو اس کا تعلق میرے قبیلے سے ہو، اللہم اجعلہ رجلا من الانصار، تو کہ ان کا قبیلہ انصار سے ان کا تعلق تھا، تو کہتے ہیں میں نے دعا مانگی کہ آنے والا جو بھی ہو وہ انصار سے ہو۔ کہتے ہیں فقرع الباب، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، فجئت میں گیا تو میں نے کہا فقلت من ھذا قال انا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پہ؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا علی، میں علی ہوں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کسی کام کے اندر مشغول ہیں، ان رسول اللہ علی شغل، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مشغول ہیں، اے علی آپ کسی اور وقت میں آ جانا۔ کہتے ہیں میں نے ان کو واپس بھیج دیا، آ کے پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، غیب دان آقا جو جانتے سب کچھ ہیں، کہتے ہیں حضور نے نہ پوچھا کہ انس بتاؤ دروازے پہ کون تھا، کہتے میں آ کے بیٹھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ثم عدت لموقفی فعاد النبی الدعوہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ دعا مانگی، کہا انس آؤ پھر وہ دعا کرتے ہیں، پھر دعا یہی ہے اللہم ائتنی برجل تحبہ، اے اللہ کھانا تیار ہے میرے ساتھ کھانے کے لیے اس بندے کو بھیج جس سے تو پیار کرتا ہے۔ کہتے اتنے میں دروازے پہ پھر دستک ہوئی، حضرت انس کہتے میں جا کے پوچھا من ھذا کون ہے؟ آگے سے پھر جواب ملا انا علی رضی اللہ عنہ، میں علی ہوں۔ کہتے میں نے پھر یہ جواب دیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، حضور ابھی مصروف ہیں۔ کہتے دل میں میرے چاہت یہ تھی کہ جو بھی آئے میرے قبیلے کا بندہ ہو، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، تو کہتے میں نے ان کو پھر بھیج دیا، دوسری مرتبہ پھر بھیجا، آ کے پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، میرے محبوب نے پھر فرمایا آؤ انس دعا کرتے ہیں، دعا پھر یہی مانگی اللہم ائتنی برجل تحبہ، اے اللہ اس بندے کو بھیج جس سے تو پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دعا ختم ہوئی، میں نے پھر دل میں وہی دعا مانگی آنے والا میرے قبیلے کا بندہ ہو۔ کہتے ہیں اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں دروازے پہ اٹھ کے گیا، جا کے پوچھا من ھذا کون ہے؟ آگے سے جواب ملا انا علی۔ تو کہتے ہیں میں حضرت علی کو پھر وہ بہانہ لگانے لگا تھا کہ رسول اللہ مشغول ہیں،
میرے محبوب نے پیچھے سے جواب آواز دی، اے انس دروازہ کھول دے، جو آ رہا ہے یہ خود نہیں آ رہا، اسے اللہ بھیج رہا ہے۔ یہ لفظ کیا بولے، لفظ کیا بولے، فقال النبی افتح یا انس، اے انس دروازہ کھول دے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، فہذا علی فاکل ہوا وہو منہ، کہتے ہیں حضرت علی وہ ہیں جن کے بارے میں حضور دعا کر رہے تھے، حضرت علی ہی وہ ہیں جن سے محبوب بھی پیار کرتے ہیں، محبوب کا خدا بھی پیار فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہاں تک لفظ ہیں، جو السوائق کے اندر یہ لفظ ہیں کہ میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا، دو غیب کی خبریں، ایک میں فرمایا پتہ ہے دروازے پہ ہے کون، اور یہ بھی بتایا کہ حضرت انس نے اپنے دل میں دعا کیا مانگی ہے۔ وہاں لفظ یہ ہے، اے انس اپنے قبیلے کی فکر چھوڑ اور دروازہ کھول دے، علی وہ ہے جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اے انس تو دل میں جو دعا سوچ رہا ہے اپنے قبیلے کے بارے میں، اپنے قبیلے کی فکر چھوڑ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود نہیں آ رہے، یہ میری دعا کی وجہ سے انہیں بار بار رب ذوالجلال میری بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے آج جو خاص طور پہ ہمارا موضوع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی محب کون، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی محب وہ ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار، لفظ یہ غور کرنا، حضرت مولا علی سے پیار نسبت رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی محب۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل بذات سمجھ لیا محبت کے لحاظ سے، اور نسبت رسول کو کا بائیکاٹ کر کے یا نسبت رسول کو بائی پاس کر کے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت، ایک تو وہ روافض کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل ہے ہی مولا علی، جبریل کو غلطی لگ گئی، وہی لے کے آنا ان کے پاس تھا، غلطی سے رسول اللہ کی طرف چلا گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ جو رسول اللہ کو ملا ہے وہ حضرت علی کی وجہ سے ملا، اور آج انہی کی خباثت اہل سنت کے اندر بھی سرایت کر رہی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کلام لکھتے ہوئے وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں، ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو کے نام کے ساتھ سید بھی لگاتا ہے، سیال شریف کا وہ پہلے امام و خطیب تھا، وہاں جب ان لوگوں نے انتظامیہ نے اس کی رافضیت دیکھی، وہاں سے دھتکارا گیا، اور آج وہ ایران کے ٹکڑے کھا کے رافضیوں کے گلے مل کے ایسے ایسے اشعار اس نے اپنی آئی ڈی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسا کلام لکھا کہ جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ جب کوئی مشکل آئی تو انہوں نے بھی علی علی کہا۔ یعنی وہ غزوہ خندق کا موقع یا غزوہ خیبر کا موقع کہ جب کفار للکار رہے تھے تو وہ جاہل یہ سمجھا کہ شاید یہ رسول اللہ پہ مشکل تھی، اور اس مشکل کو حل معاذ اللہ ان کی مشکل کو حل جو ہے یہ مولا علی نے کیا۔ یعنی اس قسم کے اشعار لکھ کے اہل سنت کے اندر رافضیت پھیلائی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے کہا تھا، انہوں نے کہا ہم حضرت علی سے پیار ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم حضرت علی سے پیار نسبت رسول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کہتے حضرت ابو بکر سے پیار ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم صدیق سے بھی پیار کرتے ہیں، علی سے بھی پیار کرتے ہیں، تو نسبت رسول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آج دیکھو اتنے لوگ جو ہیں وہ شتر بے محال ہو گئے جنہیں محبت علی میں یہ پتہ ہی نہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے بھی کوئی ضوابط ہیں، کوئی قانون ہیں، کوئی اصول ہیں۔ اب ایک شخص کی میں نیٹ پہ چند دن پہلے کلپ سن رہا تھا، تو ہے وہ اہل سنت کا، یعنی نام یہ ہے کہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور اپنے آپ کو وہ سنی کہتا ہے، اور یہ حدیث پڑھ کے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ حدیث پڑھ کے آگے اس نے استدلال کیا کیا، کہتا ہے حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا۔ اب استدلال دیکھو اس کا کیا ہے، کہتا ہے دیکھو حضور جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے بھی مولا، حضرت عیسیٰ کے بھی مولا، حضرت ابراہیم کے بھی مولا، تو پتہ چلا جس کے حضور مولا علی بھی اس کے مولا، یعنی نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو نبیوں سے بھی بڑھا کے آج بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے رافضیت، جو باقاعدہ شیعوں کا، رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نبیوں سے بھی بڑا مقام دیتے ہیں اور نبیوں سے بھی ان کی حیثیت بڑی مانتے ہیں۔ یہ ہے آج وہ رافضیت کی بدبو جو اہل سنت کے اندر آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے، یعنی علل اعلان وہ کہہ رہا کہ جس کے حضور مولا علی بھی اس کے مولا، تو پتہ چلا نبیوں کے بھی مولا وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث اگرچہ اسی طرح ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بس اس کے مولا ہیں، مقام نبوت اور مقام رسالت پہ جو نہیں۔ نبوت اور رسالت یہ ایسا مقام ہے کہ کائنات میں کوئی کسی اونچے منصب پہ ہو، کسی نبی اور رسول کے قدم سے لگنے والے ذرات تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ وہ اہل بیت کا فرد ہو، اگرچہ وہ صحابہ میں ہو، کتنی بڑی حیثیت ہو، لیکن جو مقام نبوت ہے، مقام رسالت ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ مانتے ہیں، لیکن وہ مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا ہے۔